غلط ہے. اسی میں ایک اور اہم ترین بات، اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باڈی کی صفائی میں استنجا کے بعد، یعنی قضاء حاجت میں جو استنجا کیا جاتا ہے اس کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی صفائی کا اہتمام کیا وہ دانت تھے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ سب سے زیادہ آپ نے اپنے باڈی کے جس پارٹ کو صاف کیا ہے نا استنجا کے علاوہ، تو پیشاب وغیرہ تو اس میں تو ہے ہی، وہ تو بہت ہمیں حکم ہے اس کی صفائی، لیکن اس کے بعد سب سے زیادہ اگر باڈی کے کسی پارٹ کو صاف کرنے کا حکم ہے تو وہ کون سا پارٹ ہے؟ بولو. دانت. ناک نہیں ہے، کان نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہے، جسم نہیں ہے. سب سے زیادہ کس کو صاف کیا ہے آپ نے؟ دانتوں کو. میں چونکہ پبلک سے بہت زیادہ ملتا ہوں نا، تو مجھے اب یہ چیز سمجھ میں آنے لگی ہے کہ اسلام نے دانتوں کی صفائی کو اتنا فوکس کیوں کیا ہے. لوگ آتے ہیں، آج ایک صاحب آئے، وہ سمجھ جائیں گے ان کی بات ہو رہی ہے، ان صاحب کو رہنے تو کسی اور کی بات کر رہا ہوں میں. دانت سے انسان کی پرسنالٹی کا دانتوں سے بہت گہرا تعلق. دانت صاف نہیں کر رہے ہوتے، پھر آ کے منہ میں گھسے جا رہے ہوتے ہیں کوئی بات سمجھانے کے لیے، مسئلہ سمجھانے کے لیے منہ میں باہر بیٹھ کے بھی میں بات سن لیتا ہوں. اب ان کو میں ان کے منہ پہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے دانتوں سے اسمیل آ رہی ہے، تمہارے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، تھوڑا سا یوں رہو بھائی، وہاں رہ کے بات کر لو. کان میں گھسے چلے جا رہے ہوں گے، پرائیویٹ بات ہے تو پرائیویٹ بات ہے تو چھاؤں میں آ جاؤ یار. اتنی کیا پرائیویٹ ہے کہ کان میں گھس جائے گا بھائی؟ کیونکہ جب کان میں گھس رہا ہے تو منہ قریب آ رہا ہے، منہ قریب آ رہا ہے تو سانس باس کے تو منہ سے تھوک آ رہا ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست بائک پہ میرے ساتھ آگے بیٹھے ہوتے، منہ پیچھے کر کے جب بات کرتے تو ہوا کی وجہ سے نا باقاعدہ تھوک میرے منہ پہ آ کے لگ رہا ہوتا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں میں مبالغہ کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، لیکن میں ان کو کہہ تو نہیں سکتا تھا، وہ ناراض ہو جاتے ہیں. ہم برداشت کر رہے ہیں تھوک. میں نے کہا ہیلمٹ، اصل میں تو بائک میں پیچھے بندے کو بھی ہیلمٹ پہننا چاہیے. تو بات کر رہے ہیں، تھوک آ رہا ہے منہ پہ، کوئی احساس ہی نہیں ہے اس کو. تو دانت ہیں ایسے، جب مسکراتے ہیں تو آدمی کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کائنڈلی چپ ہو جاؤ بھائی، خاموشی اختیار کر لو. تو ایک دفعہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے بہت عرصے سے دانت صاف نہیں کیے ہوتے، ایک دفعہ ڈینٹسٹ سے جا کے گھسائی کروا لے، رگڑائی کروا لے. اب یہ برش سے صاف ہونے والے نہیں ہیں. ہمارے یہاں ایک مزدور کام کرتا تھا، گٹکے کھاتا، اس کے دانتوں کا جو حشر نشر ہوا تھا، میں جب اس سے بات کرتا منہ نیچے کر کے، وہ سمجھتا تھا شاید احترام کر رہے ہیں مفتی صاحب، میرا عزت دے رہے ہیں مجھے. ایک دن میں نے اس کو کہا، میں نے کہا دیکھ تو کسی ڈینٹسٹ سے دانت صاف کروا لے، پیسے میں خرچ کروں گا. اب آپ وہ سمجھ رہا ہوگا اتنا بڑا دل، بھائی اتنا بڑا دل نہیں، کیونکہ میرا تیرے سے روز واسطہ پڑ رہا ہے، یہ تکلیف تجھے تھوڑی ہو رہی ہے، یہ میں اپنے اوپر انویسٹمنٹ کر رہا ہوں. پھر بھی نہیں کی ہے اس نے، پھر بھی نہیں کی. تو اس کا بہت اپنے آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے انسان کو، دانت جب گندے ہوتے ہیں، لیکن وہ تکلیف عادی ہو جاتا ہے تو اس کو احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. تو جس باڈی کے جس پارٹ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ، صبح اٹھتے مسواک، پھر نماز سے پہلے مسواک، رات کو سوتے ہوئے مسواک سرہانے رکھی ہوتی تھی، اس سے پتا چلتا ہے بھائی دانتوں کی صفائی بھی کم ویلیو نہیں ہے، اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے، کیونکہ اسمیل آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شدید نفرت تھی نا بدبو سے، اتنی شدید نفرت کہ آپ نے حضرت زینب کے گھر شہد پیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ کے پاس آئے تو ان کو تھوڑا جیسے سوکھروں میں ایک ہوتی ہے کہ بھائی وہ وہاں تو شہد کھا رہے ہیں ان کی باری میں، تو آپ کی طبیعت تو وہاں زیادہ مائل ہوگی. تو انہوں نے کیا کہہ دیا، آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے. تو نبی کو بدبو سے بہت سخت نفرت تھی کہ میرے منہ سے اسمیل کیوں آئی. تو آپ نے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم آئندہ شہد نہیں پیوں گا میں، کیونکہ آپ سمجھے شاید شہد کی وجہ سے اسمیل آ رہی ہے، حالانکہ وہ اسمیل نہیں تھی، یعنی بدبو نہیں تھی، اسمیل تو تھی بدبو نہیں تھی. تو اس پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا نبی آپ کیوں حرام کر رہے ہیں، تبتغی مرضات ازواجک، اپنی ازواج کو خوش کرنے کے لیے. تو حلال ہی رہے گا، شہد میں بدبو تھوڑی ہوتی ہے. لیکن اس سے اتنا تو پتا چلا ہمارے نبی کو بدبو محسوس نہیں ہوئی، لیکن آپ نے کہا کسی اور کو اگر محسوس ہو رہی ہے تو بس شہد کیا ہے ہمیشہ کے لیے حرام. صحیح ہے نا، کسی کو کیوں محسوس ہو رہی ہے. تو اتنی شدید نفرت تھی. تو اسلام میں خوشبو بھی اسی لیے ہے کہ بدبو کو پہلے ختم کرو اس کے بعد خوشبو. بعض کم وقت کیا کرتے ہیں، بدبو باقی رکھتے ہیں، اس بدبو کو چھپانے کے لیے خوشبو کا اسپرے کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو اور کیچڑ بنا دیا یار آپ نے. نہائیں گے نہیں، بدبو دور نہیں کریں گے اسپرے کر کے. میں نے اس کا بہت سخت، میرے گھر میں اگر کہیں بدبو آ رہی ہو میں نے سختی سے منع کیا، اسپرے نہیں کرنا. وہ بدبو برداشت کر لیں گے بھائی، ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کرو. اب کسی اور کے گھر سے آ رہی ہے تو کیا کرے آدمی، لیکن یہ اس کو چھپانے کے لیے جو اسپرے ہم سے نہیں ہوتا بھائی، یہ نہیں ہوتا. یہ تو بھائی اس کو ظاہر، کیونکہ پھر تو احساس ہی ختم ہو جائے گا نا. ابھی یہ احساس تو ہے کہ یار اس کو ختم کرو کسی طریقے سے، ہٹاؤ یہاں سے. تو یہ سب چیزیں ہیں میرے بھائی. اس لیے اسلام کا حکم یہ نہیں ہے کہ آپ
کوئی عمل کرو اور آپ کہہ دو میرا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا، اتنا کافی نہیں ہے، اس سے آپ کی چھوٹ نہیں ہوگی. آپ جب عمل کرو تو آپ کہو کہ میں عمل سے پہلے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس طریقے سے کام کروں گا کہ کسی دوسرے کے لیے تکلیف کے تمام آپشن بند. پھر بھی اگر تکلیف پہنچ جائے پھر انسان معذرت بھی کرے، سوری بھی کرے، پھر بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے بھائی کہ سب کچھ ہو رہا ہے، بندے مر رہے ہیں اور آپ آخر میں سوری کر کے پتلی گلی سے نکل لو. سریا لے کے جا رہے ہو، بائک والا بےچارا غصے، ہمیں اس کو دیکھ کے ہنسی آئی جب اس کی بائک سریے کے اوپر آئی نا، یوں اس کے بھی رقص و سرور کی محفل لگائی تھوڑی سی اس نے. جب رکا ہے تو وہ غصے میں وہ بنیر کا پٹھان جو ہے نا، لیکن بےچارا کیا کر سکتا، سارا غصہ اپنے اوپر ہی اتار دیا اس نے. یوں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں جا کے گردن سے پکڑوں، لیکن وہی بات ہے، اس نے کہا وہ تو نکل گئے، اب میں آدھا گھنٹہ ان کے پیچھے بھاگوں، اور وہ پیچھے پیچھے سریا بھی ہے، اس سے بھی بچ کے جانا پڑے گا. تو خیال آئندہ اس چیز کا ہمیں کرنا چاہیے. تو خیر میں اپنی بات کو بس سمیٹتا ہوں. تو اسلام انسانیت کا درس سکھاتا ہے، لیکن آج ہماری مذہبی رسومات اس میں انسانیت ختم. جلسوں میں روڈ بلاک ہو رہے ہیں، اور 40ویں کی چھٹی، اور تیجے کی چھٹی، اور جی آج چہلم ہے اس کی چھٹی. آپ کے فون کیا ہو گیا، وہ نیٹ ورک ہی بند ہوا ہے. ملیشیا سے ہمارے جاننے والے تاجر آئے، 10 محرم چل رہا تھا، آتے ہی ان کی میٹنگ تھی تجارت کی، کہہ رہے ہیں یار عجیب مصیبت ہے یار، کراچی ایئرپورٹ پہ اترا ہوں، جس میٹنگ میں فون کرنا ہے فون ہی بند. میں نے کہا بند، کیونکہ امام حسین 10 محرم کو شہید ہوئے تھے. کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے تھوڑی شہید کیا تھا ان کو، خدا نخواستہ، اور ہمیں سزا مل، ہم تو ان کی شہادت پہ غمزدہ ہیں. کیا ہم بھی مسلمان ہیں بھائی، ہم سیدنا حسین سے ہم بھی محبت کرتے ہیں. یہ محبت کا کون سا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو عذاب میں ڈال دو؟ لیکن آپ دیکھو ربیع الاول میں بھی عذاب، محرم میں بھی، پھر چہلم کے الگ مسائل ہیں. تو حکومت پہ دباؤ ڈالو، یہ ساری چیزیں انڈور ہوں گی، روڈ پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، روڈ چلنے کے لیے بس، اور کوئی کام نہیں ہوگا روڈ کے اوپر، لوگوں کے چلنے کے لیے، ٹریفک کبھی بند نہیں ہوگا. لیکن لوگ بھی دباؤ نہیں ڈالتے، بس ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر رہے ہیں، اور مذہبی لوگ مذہب کے نام پہ منجن بولو بیچ رہے ہیں. تو مذہب یہ نہیں ہے، مذہب وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال کسی نے پوچھا ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر 18، اس میں اللہ نے سجدے کا ذکر کیا ہے کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے اور انسان سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور آخر میں کہا کہ بہت سے انسانوں پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے، وہ سجدہ نہیں کرتے. تو اس آیت کی تشریح پوچھی ہے کہ عذاب ثابت ہونے کا کیا مطلب ہے. دیکھیں اگر اللہ کے علم میں پہلے سے یہ بات ہوتی ہے کہ کچھ بڑے ڈھیٹ ہوں گے، بہت ڈھیٹ انسان ہوں گے، ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائیں گی اور وہ پھر بھی اس کو پہ عمل نہیں کریں گے، تو ایسے لوگوں پہ اللہ نے عذاب ثابت کر دیا ہے. کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے تو پہلے سے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ انہوں نے جہنم میں ہی جانا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان کو زبردستی جہنم میں لے جائے گا یا ان کو زبردستی گمراہ کرے گا، ان کی کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے. تو اس طرح کی آیات اصل میں تسلی کے لیے ہوتی ہیں، جو بھی دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کو تسلی دینے کے لیے کہ داعی جو ہے نا اس کی دعوت بہت جاندار ہوتی ہے، دلائل بہت جاندار ہوتے ہیں، پھر بھی سامنے والا ایمان نہیں لا رہا ہوتا تو اللہ بتاتے ہیں بھائی اس کی قسمت میں جہنم ہے، تو جو مقدر جہنم میں ہو تو مقدر تھوڑی تبدیل ہو سکتا ہے، تو چھوڑ دو اس کی فکر. تو یہ تسلی کے لیے اس طرح کا انداز اختیار کیا جاتا ہے. جیسے نبی کو بھی تسلی دی جاتی تھی، نبی دلائل دیتے تھے، معجزے بھی دکھا دیے، آپ کی دعوت بھی بہت صاف ستھری، وہ پھر وہی. تو اللہ نے نبی کو تسلی دی بھائی جس کی قسمت میں ہی جہنم ہے تو آپ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، قسمت تھوڑی چینج ہو سکتی ہے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے ہم نے تو تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو جنات انسانوں سے بھروں گا. تو اللہ کہتے ہیں تو میں نے لکھ چکا ہوں پہلے، تقدیر تھوڑی ٹلے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ زبردستی لوگوں کو پکڑ کے جہنم میں پھینکے گا. اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ بہت سے لوگ ڈھیٹ ہیں، وہ نہیں ایمان لائیں گے، وہ شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے. تو اب یہ ایک چیز حقیقت ہے. تو اب دعوت کو، مبلغین کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بھائی لوگوں کی اکثریت دیکھ کے سیدھا راستہ مت چھوڑنا. یہ تو پہلے سے طے شدہ ہے کہ بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم بھرے گی انسانوں سے، تو اس لیے تم سیدھے راستے پہ چلو اور دعوت کے کام میں لگے رہو اللہ کا حکم سمجھ کے، اور لوگوں کی اکثریت کو گمراہ دیکھ کے مایوس مت ہو. یہ مت سمجھو کہ تمہاری دعوت غلط ہے یا تمہاری دعوت میں اخلاص نہیں ہے. نہ دعوت میں بھی اخلاص ہے، تمہاری دعوت بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز مقدر میں ہے کہ جہنم کو اللہ نے انسان اور جنات سے بھرنا ہے، اور مقدر کبھی چینج نہیں ہوتا. تو یہ انداز اختیار کیا گیا ہے تسلی کے لیے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ لازمی جو ہدایت چاہے گا پھر بھی اللہ اس کو زبردستی گمراہ کرے گا. اس کی مثال ایسے ہے، صبح شام ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے، وہ نہیں سمجھ رہا، تو پھر ماں کہتی ہے بھائی اس کو سمجھاؤ. آپ بولیں بھائی اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو میں کیا سمجھاؤں اس کو. حالانکہ صلاحیت ہوتی ہے، تبھی تو آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے. اگر وہ مجنون دیوانہ پاگل ہوتا
سمجھنے کی واقعی میں صلاحیت نہ ہوتی تو آپ سمجھاتے کیوں اس کو؟ کسی پاگل کو تھوڑی سمجھایا جاتا ہے. تو یہاں جو آپ کہتے ہو اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انتہائی درجے کا ڈھیٹ آدمی ہے اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں سمجھنا، تو اس میں صلاحیت سمجھنے کی ختم ہو چکی ہے. تو میں اپنا ٹائم ضائع کیوں کروں؟ میں ایسے پہ ٹائم لگاؤں گا جس میں صلاحیت ہوگی. میں رکشہ چلاتا ہوں، اکثر اوقات 2 مہینے کا کرایہ چڑھ جاتا ہے، کبھی کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، میں اکثر اوقات پریشانی میں گزارتا ہوں. مجھ سے بڑے 9 بہن بھائی ہیں، سب کروڑ پتی ہیں، وہ مجھ کو نہیں پوچھتے، اب میں کیا کروں؟ اب اگر کسی غیر سے بولو تو وہ بھکاری سمجھیں گے، اب چوری کرو بھیک مانگو، کیا خودکشی کروں؟ نہ خودکشی کریں نہ لوگوں سے بھیک مانگیں. آپ کے بھائیوں کی شرعی ذمہ داری ہے کہ جب سب کھا پی رہے ہیں، ایک بھائی اتنا کمزور ہے تو اس کے ساتھ تعاون کریں. حقیقت ہے بھائیوں کے ساتھ تو تعاون میں جو مزہ آتا ہے انسان کو، رشتہ داروں پہ خرچ کرنے میں جو لطف اللہ نے رکھا ہے وہ تو کسی پہ خرچ کرنے میں نہیں رکھا. یہ تو موقع ہے محبت پیدا کرنے کا، تو بھائیوں کا کو چاہیے خیال کریں. تو باقی جب تک پریشانی مقدر میں ہے بھائی صبر کریں. اچھا، اب جب سے ہم نے یہ فاؤنڈیشن بنایا مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن، تو لوگ اب آنا شروع ہو گئے میرے پاس، ہمارے گھر کے حالات ایسے، ہمارے گھر کے حالات ایسے، تعاون کریں. کچھ خواتین آ جاتی ہیں، ہم بیوہ ہیں وغیرہ وغیرہ. دیکھو ہم نے جو فاؤنڈیشن بنائی ہے نا، اس کا ایک طریقہ رکھا ہے. میں پرسنلی اگر کسی کو جانتا ہوں تو میں اپنے پاس سے اس ویسے ہی تھوڑا بہت تعاون کر دیتا ہوں جو اللہ مجھے توفیق دے. لیکن اس طرح جب لوگ رش لگاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی معیار نہیں ہے جانچنے کا کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے. پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک کو دو تو پھر وہ 10 کو بتائے کہ پوری لائن لگ جائے گی، اور یہ پہلے ہو چکا ہے. تو اس کے لیے دیگر کچھ ٹرسٹ ہیں جو مدد کرتے ہیں، تو ان سے رابطہ کریں. ہمارے جو ابھی ہم نے جو فوکس کرنا ہے، جو ہم نے فاؤنڈیشن بنائی ہے، اس میں ہم نے مختلف پروجیکٹ کو فوکس کرنا ہے، جن میں ہم نے سوچا تھا سب سے زیادہ ہم تعلیم اور ہیلتھ. اسی وجہ سے ہم نے اس دفعہ اجتماعی قربانی ابھی نہیں کی ہے کہ اجتماعی قربانی یہ بہت لوگ ہیں کرنے والے، ہمیں کیا ضرورت ہے، اور اس میں گڑبڑیں بہت ہوتی ہیں، فنڈ کھا گیا، وہ یہ ہو گیا عجیب. اجتماعی قربانی تو میرا تو موڈ نہیں ہے اجتماعی قربانی کرنے کا. لوگ اپنی گائے لاؤ ذبح کرو بھائی. جب ہم نے کام کیا تو انسانیت کی کوئی ایسی خدمت ہو نا جو واقعی خدمت ہو. اجتماعی قربانی کیا خدمت ہے وہ بھی، لیکن بہت لوگ ہیں کرنے والے. اور آپ خود لاؤ، بکرا کاٹو، کسائی کو پیسے دو، کاٹ کے کھا جاؤ. گائے لاؤ، کھا جاؤ، کھلا دو لوگوں کو. اس میں کیا ہے؟ یعنی اگر آپ یہ سہولت لوگوں کو نہ دو تو کون سا کوئی طوفان آ جائے گا. تو ہم لوگوں نے مشورہ یہ کیا تھا کہ ہم اس فاؤنڈیشن میں 2 چیزوں کو فوکس کریں گے. ہیلتھ کو، یعنی لوگوں کی صحت. دوسرا ایجوکیشن. ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ تعلیم نہیں ہے. مسلمان جو ہے نا تعلیم میں پیچھے ہے، تو تعلیم کو تو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. ہم مار کھا رہے ہیں پوری دنیا میں. دیکھو اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے. باقی دنیا میں عبادت کی کرنے کی ہر مذہب میں، ہر ملک میں اجازت ہے. کوئی ملک نہ نماز پہ پابندی لگاتے ہیں، نہ زکات پہ، نہ روزے پہ، کوئی پابندیاں نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ مسلمان مار کھا رہا ہے. یہ دور ہے ٹیکنالوجی کا، سائنس کا. تو اگر اس میں آپ پیچھے رہ گئے تو کسی کام کے نہیں ہو. مجھے بتاؤ، پاکستانی آرمی کا جب جھگڑا ہوا انڈیا سے، تو یہ جنگ جو لڑی ہے تو یہ ٹیکنالوجی کی بیس پہ لڑی ہے نا، یا ڈنڈے اٹھا کے چلے گئے تھے یہ لوگ؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا تو پڑھے لکھے آدمی تھے نا. کیا خیال ہے اگر وہ پڑھے لکھے نہ ہوتے پاکستان ایٹمی طاقت نہیں بنتا. ایٹمی طاقت نہیں بنتا نا تو میں یہاں بیٹھا ہوا بیان نہیں کر رہا ہوتا. ابھی میں بھی کہیں ریڈی لگا رہا ہوتا ٹماٹر کی. سب حال خراب ہو چکا ہوتا، غزہ سے زیادہ برا حال ہو چکا ہوتا ہمارا. یہ ذہن میں رکھو. انڈیا نے ایسی واٹ لگانی تھی نا، کاٹ کاٹ کے گاجر مولی کی طرح کھاتے ہمیں، کیونکہ عراق، لیبیا، شام سب کو کھڈے لین لگا دیا انہوں نے. ان کا اگلا ہدف کیا تھا بولو؟ پاکستان. یہاں ہاتھ ڈالتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ ایٹمی پاور ہے، ایٹمی طاقت ہے. ابھی جنرل عاصم منیر دھمکی بھی لگا کے آ گئے نا، فل تڑی لگا کے آ گئے. لوگوں کو یہ تڑی بھی پسند نہیں آ رہی، کیونکہ ہم لوگوں نے منفی سوچنا اتنا شروع کر دیا ہے کہ اب ہم ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہوں گے، ہمیں کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ بھائی آرمی چیف وہاں جا کے تڑی لگا کے آیا کہ اگر ہمیں کچھ کیا نا تو ہم تہس نہس کر کے رکھ دیں گے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کسی بھی ملک کا لیڈر جب جا کے اس طرح بات کرتا ہے تو وہ ملک کی عوام خوش ہوتی ہے 100 اختلافات کے باوجود. لیکن ہم لوگ ہر چیز کو الٹا اب بیوقوف بنانے کے لیے تڑی لگا دی ہے، اب لوگوں کو الو بنانے کے لیے. تو سوچتے رہو، منفی سوچ سوچ کے مر جاؤ بھائی. میں نہیں کہہ رہا آپ آرمی چیف سے محبت کریں، آپ کا ذاتی ہیڈک ہے، اچھا ہے برا ہے، ہمیں کیا کسی کی ذاتیات سے. لیکن ایک ملک کا ایک اچھا پیغام تو چلا گیا نا. تھوڑی تڑی شڑی، اور تڑی لگانے کے لیے پیچھے دم ہو تو تڑی لگتی ہے. کسی بھی ملک کی آرمی بلا وجہ کی تڑیاں نہیں لگاتی ہے. اس کو پتا ہے تڑی کا جواب آگے سے تڑی میں آئے گا. یہ وہ تڑی نہیں ہے جو فلموں میں لگائی جاتی ہے، اوے یہ کر دوں گا ڈیشن. یہ فلموں میں کچھ بھی نہیں ہوتا. یا ایم آئی لوگ تڑی بے وقوفی میں لگا کے آ جاتے ہیں اور پھر بعد میں افورڈ نہیں کر پاتے. جب ایک فوج ہو اور اس کا چیف جب تڑی لگاتا ہے تو اس تڑی کے پیچھے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اتنا ہمارے پاس پاور ہے کہ یہاں تڑی بنتی ہے. امریکہ کو تڑی نہیں لگائی، لیکن وہاں جا کے دنیا کو تڑی لگا دی ہے. تو اس تڑی کے پیچھے کیا ہے؟ بم. ایک آدمی نے کسی سے کہا یہاں بم ہے، اس نے کہا تیری اماں کون سی کم ہے. تو اس تڑی کے پیچھے کیا ہے؟ بم.
تو یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے محنت کی، یونیورسٹیوں میں پڑھے، اور ان کے جیسے اور بھی سائنٹسٹ تھے اس میں، اور بہت سارے سائنسدان تھے. اکیلے آدمی کی محنت نہیں ہوتی. یورینیم کو لانا، اس کو پھر اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، اس کو صاف کرتے ہیں، ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، اس وقت میرے ذہن سے نکل گئی، ہاں نہیں افزودگی اس کی. تو بہت مشکل کام ہے، ایران نہیں کر پایا اب تک یہ کام، یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے بھائی پڑھائی لکھائی چاہیے تھی جو انہوں نے کی، اور پاکستان کو ایک ایٹمی پاور بنایا. ہم نے اپنے علماء سے، بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان نہ ہوتے تو آج ہماری داڑیاں محفوظ نہ ہوتی. اور ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی خود مذہبی آدمی تھے، 5 ٹائم کے نمازی تھے، علماء سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. مذہب کی موٹیویشن کے بغیر نا اتنا پاورفل کام ہو نہیں سکتا، یہ دنیا کے لیے ہو نہیں سکتا ایسا ہے جب تک پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ نہ ہو. آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ نے تو بنا لیا، بھائی وہ تو پہلے سے پاورفل لوگ ہیں نا، ان وسائل کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا کام کر لینا. اور ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ساتھ جتنے سائنٹسٹ ہیں سب نیک پرہیزگار ہیں. جامعۃ الرشید آ چکے ہیں، اتنی بڑی بڑی داڑیاں. ایک دفعہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ایک ساتھی آئے، وہ بھی ایٹمی سائنسدان ہے، ایٹم بم بنانے میں ان کا بھی بڑا کردار ہے. جامعۃ الرشید میں ان کا بیان ہوا، ہم سمجھے کوئی ریونڈ سے کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں، اتنی بڑی داڑھی ان کی، اور سارا اللہ کی وحدانیت اور کبریائی پر انہوں نے بیان کیا. یہ ہمارے ملک کا ایک مثبت چہرہ ہے. لیکن ہم لوگ کو منفی سوچنے کی چونکہ عادت پڑ چکی ہے، الٹا ہی سوچتے رہتے ہیں، الٹا ہی سوچتے رہتے ہیں. تو کچھ اچھا بھی سوچ لیا کرو. ٹھیک ہے بہت سے کام الٹے بھی ہو رہے ہیں، سسٹم کے تحت انتخابات ہوئے ہیں، سب کو پتا ہے. انتخابات میں وہاں سے بندہ جیتا ہے جہاں سے کھڑا ہی نہیں ہوا. یہ الٹے کام بھی ہو رہے ہیں. تو جو الٹا ہے اس کو الٹا کہو، لیکن جو سیدھا ہے اس کو سیدھا تو کہو نا. ہر ملک میں ہوتے ہیں، کچھ سیدھے کام ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ الٹے کام ہو رہے ہوتے ہیں، سب ملکوں میں ہوتا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا جمہوریت کا منجن، بھائی جمہوریت پوری طور پہ کہیں بھی نہیں ہے. سب کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، جمہوریت کی لالی پاپ کھلا رہی ہوتی ہے. یو کے میں دیکھ لو، بڑے بڑے دہشت گردوں کو لندن پناہ دیتا ہے، جج فیصلہ ہی نہیں کر پاتا ان کے خلاف، کیونکہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا ہوتا ہے. بولتا ہے اس کو لٹکانا نہیں ہے بھائی، اس کو نہیں لٹکانا ہے، یہ ہم نے کسی اور ملک کے لیے رکھا ہوا ہے. جتنا بھی بڑا دہشت گرد ہو اس کو لٹکانا نہیں ہے، تو جج نہیں فیصلہ کرتا. ہر ملک میں پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا چل رہا ہوتا ہے. یہ جمہوریت کے نام پہ الو بنا رہے ہوتے ہیں. تو اور کسی ملک میں جمہوریت چل رہی ہے نا، تو اس میں اصل میں حکومت کسی اور ملک کی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے جمہوریت بھی ہے، آمریت بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ ایک الگ بحث ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے. لیکن اپنے ملک میں کچھ مثبت چیزیں ہیں، ان کو سوچ کے خوش ہونے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، خوش ہو جانا چاہیے. تو میں بات کیا کر رہا تھا؟ تعلیم کی، ایجوکیشن کی. تو اس لیے مسلمانوں کو تعلیم میں آگے بڑھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے. آپ ایجوکیشن میں پیچھے رہ گئے، عزت سے جینے کا خیال چھوڑ دو. پھر نماز روزہ مل جائے گا، عزت نہیں ملے گی، یہ ذہن میں رکھنا. عزت مل جائے اور وہ نماز روزہ بھی پھر جائے گا. جب بے عزتی ہوتی ہے نا، دینداروں کی عزت ہی نہیں ہوگی، تو لوگ دین کی طرف آئیں گے بھی نہیں. اتنی خوشی ہوتی ہے جب میں امریکہ گیا، وہاں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا ریسرچ سینٹر میں، بڑی داڑیاں ان کی، نمازی. میں یار تم لوگ اصل میں دین کو عزت دے رہے ہو. آدھی آدھی پیڑھیوں تک ان کی شلواریں. گوگل کے آفس میں گیا نا، گوگل سین فرانسسکو ہے نا امریکہ کا، جو کیلیفورنیا وہ ہب ہے، لاس اینجلس، ایل اے کہتے ہیں اس کو، ایل اے. تو وہ ٹیکنالوجی کا ہب ہے. گوگل کے آفس میں میں گیا، انڈین پاکستانی ہم نے وہاں پر سائنٹسٹ دیکھے. گوگل میں بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں، بڑی بڑی داڑیاں ان کی، اور ایسے زبردست شرعی لباس ان کا، 5 ٹائم کے نمازی. ہم نے کہا یار تم لوگ بھی تو دین پہ چل رہے ہو یار، یہ دین پہ چل کے یہ کام کرے تو مزہ ہے بھائی. کیا خیال ہے؟ وہ جو اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ اس سے اسلام کی عزت ہو رہی ہے. ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں تو اس سے تو لوگ کہتے ہیں یہ جتنے بھی نیک لوگ ہیں سارے فارغ ہی ہوتے ہیں. ناڑا باندھنے کی تمیز نہیں ہوتی، ایک ناڑا ادھر جا رہا ہے، ایک ناڑا. ابھی ایک لطیفہ ہے مسجد میں سنانے کا تو ہے، اتنا برا نہیں ہے، لیکن وہ ریکارڈنگ میں آنے کا نہیں. اکیلے میں ناڑے پہ زبردست خاندانی لطیفہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. اب میرے وہ ایک بچے کی 16 سال میں شادی والا نہیں کہ سب مشہور ہو گیا، کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے، پڑھاتے ہیں نا اس کو، بھائی وہ نہیں پڑھ کے دے رہا تو میں کیا کروں؟ وہ میرا قصور نہیں ہے. اس کو تو میں نے آج بھی سمجھایا ہے. میں نے کہا دیکھ تو ڈاکٹر بن جا، میں تیری فیسیں اٹھاؤں گا. نہیں، میں نے باکسر بننا ہے، ڈاکٹر نہیں بننا. آج ہی کہہ رہا تھا میں نے کیا بننا ہے؟ باکسر، ڈاکٹر نہیں بننا. اب زبردستی نہیں مسلط کیا جا سکتا، کیونکہ میں زبردستی ڈاکٹر بناؤں گا تو نہ وہ باکسر بنے گا نہ وہ ڈاکٹر. باکسنگ سیکھ رہا ہے آج کل. اب میں کیا کروں اس میں؟ اب زبردستی والا حساب نہیں ہے. بچے میں خود شوق ہو تو اس کو سمجھایا تو ہے ہم نے. تو ہم تو بھی کوشش کرتے ہیں تعلیم ہی کو فوکس کریں زیادہ. ہاں کمانے کے لیے نہیں، کمانے کے لیے بزنس ہے. کمانے کے لیے کیا ہے؟ بزنس. البتہ وہ شعبہ، ملازمت کا وہ شعبہ جس میں قوم کی کوئی غیر معمولی خدمت ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر اس شعبے میں ملازمت بزنس سے زیادہ بہتر ہے. جیسے ڈاکٹر کا ایک شعبہ ہے، اس میں انسانیت کی خدمت ہے.
اور بہت مشکل سے ڈاکٹر بنتا ہے. تو اس ڈاکٹر کو آپ نے میڈیکل سائنس چھڑا کے بزنس پہ لگا دیا تو پیسہ تو کما لے گا وہ, لیکن بھائی اس کو اللہ نے صلاحیت دی تھی ڈاکٹر بننے کی, لوگوں کی جان بچانے کی, تو پیسہ زیادہ آ جائے گا لیکن انسانیت کی خدمت نہیں ہو سکتی. آپ کیسے زیادہ پیسہ آنے سے بھی تو خدمت ہوتی ہے, تو بہت سارے لوگ زیادہ پیسہ کما کے وہ کر رہے ہیں خدمت, اس کے لیے بہت زیادہ دماغ نہیں چاہیے. لیکن ڈاکٹر کے لیے یا عالم کے لیے, اب عالم بننے میں پیسہ نہیں ہے لیکن دین کی خدمت کتنی زیادہ ہے. تو جس بچے میں نے دیکھ رہا ہوں عالم کا ذوق ہے, اس کو میں نے بولا بھائی تم پیسے کی فکر چھوڑ دو, تم نے کیا بننا ہے مولانا. لیکن یہ کام بھی میں زبردستی نہیں کرتا. ایک بچہ نہیں بننا چاہ رہا میں وہ, تو نے مولوی ہی بننا ہے, وہ نہ وہ کہیں کا نہیں رہے گا, کیونکہ یہ چیز اپنے شوق سے ہوتی ہے تو آدمی کامیاب ہوتا ہے. میں بھی اپنے شوق سے دین کے علم کی طرف آیا نا, تو ٹوٹے پھوٹی اللہ نے کچھ علم عطا فرما دیا. اگر گن پوائنٹ پہ آتا تو نہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے رہتے. ماں باپ بچے کو زبردستی حفظ کرا رہے ہوتے ہیں بندوق رکھ کے, تو وہ تھوڑی کچھ بھی نہیں بنے گا. وہ مدرسے سے بھاگ جاتے ہیں, وہاں دل لگا کے پڑھتے نہیں ہیں, پھر زندگیاں برباد, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اسی میں یہ بھی ہے, لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب یہ آپ کے ساتھ گھومتا ہے 10 سال سے آپ کے ساتھ ہے, شادی کیوں نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں گن پوائنٹ پہ نہیں شادی کر, میں تانے دے دے کے کسی کی شادی نہیں کراؤں گا. اب مجھے کیا پتا ہے کیوں نہیں کر رہا, بھائی اس کا ہیڈک ہے. تو زبردستی شادی ہوتی ہے کسی کی, زبردستی دلہن سے بولے گا میں پتہ نہیں کس سلسلے میں آ گیا, ابا نے کر دیا. ایسا تھوڑی ہے, تو اپنی محبت کا کام ہے بھائی, آپ کا دل چاہ رہا ہے کرو, نہیں چاہ رہا بھاڑ میں جاؤ نہیں کرو. تو ہم کسی کی شخصیت کو اس میں ہدف نہیں بناتے, وہ جائے اس کا. تو یہ کام شوق سے ہوتے ہیں. ہاں شادی کا شوق پیدا کرنا میرے ذمے ہے, اس سلسلے میں حاضر ہوتا رہتا. اتنا شوق بھر دوں گا کہ تمہیں خود شرم آنے لگے گی کہ یار کیا زندگی ہے یار. تو اس لیے تعلیم کے شعبے میں آگے بڑھیں. ہاں کچھ ملازمتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کوئی بڑا ویژن نہیں ہوتا. اب ایک کولڈ ڈرنک کی کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہو, بے شک مینیجر ہی ہو, ابے کیا کرے گا اس مینیجر بن کے تو, اس سے کیا لوگوں کو کیا, اس مینجمنٹ سے کیا فائدہ ہوگا. تنخواہ آ جائے گی, کماؤ پوت تھوڑے سے بن جاؤ گے, گاڑی مل جائے گی, لیکن قوم کو کیا دے رہے ہو, کولڈ ڈرنک. صحیح ہے نا. ڈاکٹر تو علاج دے رہا ہے نا لوگوں کو, ایک سول انجینئر لوگوں کو تعمیر کر کے دے رہا ہے, کنسٹرکشن لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے, سڑکیں بنا رہا ہے, میپ بنا رہا ہے, یہ تو بنیادی بیسک ضرورتیں ہیں. لیکن ایک جو ہے کولڈ ڈرنک کمپنی میں جاب کرنے والا کیا, پیزا کمپنی میں جاب کر رہا ہے, مینیجر بنا ہوا ہے, کیا کر رہا ہے, لوگوں کو پیزا کھلا کھلا کے اور گول بنا رہا ہے. تو پیسہ تو مل جائے گا, ٹھیک ہے, حلال ہے, حرام نہیں ہے, لیکن اس سے پھر اپنا بزنس بہتر ہے. ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں ٹماٹر کی ریڈی لگا لے, ٹماٹر کی ریڈی لگا لے, وہ زیادہ بہتر ہے. اس میں ایک دن ترقی ہو کے تیرا اپنا ٹماٹر کا بزنس ہوگا. تو ایسے میں دوسرے کے بزنس کو پروموٹ کرنا مجبوری میں تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو ہدف نہیں بنانا چاہیے. اس سے وہ غریب اچھا ہے جو ویژنری ہے, جو لوگوں کو کوئی, جیسے علماء ہم نے دیکھے ہیں بہت غریب ہوتے ہیں لیکن علم ہے, ان کا مسائل بتا رہے ہیں, تحقیقی کام ہے, اس سے قوم کو فائدہ بہت ہو رہا ہے. امام شافعی کا تو قول ہے 2 ہی علم کو میں علم مانتا ہوں, ایک میڈیکل سائنس کا علم اور ایک دین کا علم. وہ تو کسی تیسرے علم کو علم ہی نہیں مانتے, لیکن اس زمانے میں نہیں تھا. اب زمانے میں اور بھی بہت سارے علوم ہیں جن میں مہارت کی ضرورت ہے. تو اس لیے تعلیم جو ہے نا یہ ہلکی چیز نہیں ہے. بعض لوگوں نے یوٹیوب پہ بزنس کر کے نا تعلیم کی ویلیو ختم کر دی ہے. سارے کاروباری بن گئے, دولت تو آ جائے گی, ایجوکیشن ختم. پھر کوئی تہذیب, ایجوکیشن انسان کو مہذب کرتی ہے, اس میں میچورٹی لے کر آتی ہے, اس کے دماغ کو نکھارتی ہے. تو اس لیے تعلیم کو فوکس کرو. یہ میں نے کس پہ جواب دیا ہے, سوال کیا تھا؟ ہاں بھائی مالدار ہے, رکشا غریب. تو بھائی تم, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے جو فاؤنڈیشن بنائی ہے تو ہمارا ارادہ یہ تھا 2 چیزوں کو ہم فوکس کریں گے, ایک ایجوکیشن اور ایک ہیلتھ. البتہ یہ جو بڑے بڑے ڈیزاسٹر آ جاتے ہیں تو ایک دم سے بہت بڑی تباہی ہے نا, تو اس میں تو پھر تو یہ 2-3 کام ہیں ہمارے. باقی جو عام غریب مساکین ہیں, ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ ان کی غربت کو دور کرے, لیکن فی الحال ہمارا کوئی ایسا پروجیکٹ ہے نہیں کیونکہ اس کو سنبھالنا ہمارے بس میں نہیں. پھر اس میں تحقیق کرنا کون مستحق ہے. بعض دفعہ کوئی مستحق ہوتا ہے, اس کو دینا شروع کرو, اس کے بعد پیسہ آ جاتا ہے, وہ پھر بھی گنا بنا ہوا لے رہا ہوتا ہے. تو وہ ایسا گنے بنتے ہیں, جب بھی آئیں گے منہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے, آدمی کہتا ہے اس کو دے دے یار, زکات دے دے ہم. تو اس لیے ہمارا یہ نہیں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے, کرنا چاہیے, لیکن اس کے لیے اور بہت سارے ٹرسٹ ہیں وہ آلریڈی کر رہے ہیں, تو ان سے رابطہ کریں. ہمارے ابھی دائرہ کار میں یہ ہے نہیں, تو اس سلسلے میں تشریف نہ لائیں, یہ کہنا مقصد. میں دعائیں دے کے بھیج دیتا ہوں, ان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے, ہم پیسے مانگ رہے ہیں, دعا دے رہے ہیں. ایک عورت تھی نا, گاڑی چلا رہی تھی, تو ایک سگنل پہ رکی, ایک فقیر آیا, بہن اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اس نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو کے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کہتے میں نے پیسے مانگے, مشورہ نہیں مانگا آپ سے. مفتی صاحب آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی, میں نے اپنے علاقے کے مسائل پہ گفتگو کر رہے تھے, سوال میرا ہے کہ ہم وقف کے نظام کو کیوں نہیں اپناتے, یہ نہریں صدقہ جاریہ ہیں, آپ کا پیسہ آپ کی آنکھوں کے سامنے صحیح جگہ خرچ ہوگا. مثال کے طور پر کہیں اونچی پانی کی ٹینکی ہے, چھوٹا سا باغیچہ علاقے کے لوگوں کے لیے, پارکنگ کی جگہ, حضرت عثمان کا بقواس دے. بالکل صحیح بات کی آپ نے, انڈاؤمنٹ وقف یہ طریقہ ہونا چاہیے. مسلمان سوسائٹیاں مدارس بھی اسی پہ چلاتی تھیں اور ڈیولپمنٹ کے کام بھی اسی پہ, تو یہی ہونا چاہیے.
لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو وقف پہ ہو نہیں سکتے. مثال کے علاقے کی صفائی کروانی ہے تو اب علاقے کی صفائی کیا ٹینکی بنا دیں, کیا کریں؟ وہ تو ڈیلی بیسس پہ کوئی جمعدار آئے گا, صاف کرے گا, لوگوں میں اویئرنیس ہوگی. یا اس کے لیے ہم کوئی فنڈ بنا دیں جی صفائی کا, تو فنڈ میں پیسے نہیں دیتے لوگ. دوسری بات یہ کہ ابھی ہم نے درخت لگانے تھے, میں نے اپنے علاقے میں نہیں لگائے, تو میں نے کہا بھائی ہم اگر ایم ٹی ایم فاؤنڈیشن سے اپنے علاقے میں درخت لگائیں تو ایک سوالیہ نشان ہوگا, لو بھائی دنیا بھر سے چندہ آ رہا ہے اور اپنے علاقے کو چمکانا شروع کر دیا. تو میں نے درخت لگائے 4 کے چرنگی پہ جا کے, صحیح ہے نا, جو ہمارے علاقے سے بہت دور. مفتی صاحب ابھی ایک ویڈیو نظر سے گزری جس میں کچھ لوگ زمین کھود رہے ہیں اور سونا نکل رہا ہے. ویڈیو کمپیوٹر سے بنائی گئی تھی لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دریائے فرات سے سونا نکل آیا. ابے بھائی اے آئی نے بڑے مسائل کھڑے کر دیے ہیں. انٹرنیٹ سے, یوٹیوب سے اعتماد ہی ختم ہو جائے گا لوگوں کو. اس پہ کوئی قانون سازی ہونی چاہیے. اعتماد ہی ختم ہو جائے گا, لوگ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ فیک ہے یا اوریجنل ہے. تو اتنا زیادہ ہو رہا ہے. اب یہ تو میرا ہیڈک نہیں ہے, تو گورنمنٹ کا کام ہے. مفتی صاحب میں انٹرنیٹ سے کئی سارے کل کو اگر کوئی ویڈیو بنا دے کہ امام مہدی آ گئے اور یہ دیکھیں افواج زمین میں دھس گئیں, تو ہر مسلمان کے لیے لازم ہوگا کہ ان کی مدد کرے. نہیں بھائی کوئی لازم نہیں ہوگا, پہلے تحقیق کرے گا کہ آئے ہیں کہ نہیں آئے. اے آئی سے جعلی ویڈیوز بنتی ہیں لیکن آپ تحقیق بھی تو کر سکتے ہو نا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ تحقیق نہ کر سکو. اب میری کسی لڑکی کے ساتھ تصویریں آ رہی ہیں, آپ ہم سے پوچھ لو, ہم بتا دیں گے یا بیان دے دیں گے بھائی نہیں ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. تو تحقیق کرنی پڑے گی آپ کو. میں شرعی پردہ کرتی ہوں, جہاں منگنی ہوئی وہ میرے منع کرنے کے باوجود میری تصاویر اور ویڈیو بنواتے ہیں, کیا مجھے اس رشتے کو برقرار رکھنا چاہیے؟ ان کو منع کریں, تصاویر مت بنائیں, لیکن اگر رشتہ اچھا ہے نا تو اس بیس پہ رشتے کا انکار نہ کریں, کیونکہ رشتے مارکیٹ سے شارٹ ہیں. غلط ہے پردے دار لڑکی کی تصویریں بنانا, لیکن لڑکیوں کے مسائل اتنے ہیں کہ آپ نے انکار کر دیا تو اگلا ایسا آئے گا جو آپ کو پردہ ہی نہیں کرنے دے گا. تو اس لیے اسلام کا بھی اصول ہے اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جائے. جیسے بارات کا اسلام میں تصور نہیں ہے. اب لڑکی والے بعض دفعہ پخ لگا دیتے ہیں, ہم بارات نہیں کریں گے, اس پہ لڑکا والے انکار کر دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار اتنی نوبت پہنچ رہی ہے تو کر لو بارات, کوئی حرام تھوڑی ہے. تو اس لیے اگر وہ لڑکا اچھا ہے اس کو منع کریں, تصویریں نہ بنائے. لیکن بنا رہا ہے ڈیجیٹل تصویریں اپنے پاس ہی رکھنا ہے نا, دوستوں میں شیئر تھوڑی کر رہا ہے وہ. چلاؤ پھر, اتنا زیادہ نیک بننے کی, نیک تو جتنا زیادہ بنو اچھا ہے. میری ہر بات کو نا لوگ پکڑ لیتے ہیں. میں نے کہیں بیان میں کہہ دیا کہ اتنا زیادہ نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ ایک صاحب نے میرے پیچھے نماز چھوڑ دی اور قرآن کی آیت پڑھی. قرآن کہہ رہا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنا نیک بن سکتے ہو بنو. اور یہ مولوی کہہ رہے اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی کسی کے کلام کا مطلب ہوتا ہے, مطلب یہ ہوتا ہے اتنا نیک بننا کہ افورڈ ہی نہ کر سکو اور برداشت سے باہر ہو جائے اور پھر اس سے بڑی برائی میں مبتلا ہو جاؤ. یہ مطلب ہے میرے کلام کا کہ اتنا زیادہ نیک بننے لگے کہ وہ برداشت نہیں ہوا تو پھر یو ٹرن لیا تو بالکل ہی مارکیٹ سے. یعنی ایسے فاسق بعض لوگ ہوتے ہیں اتنا زیادہ ان پہ تقوی کا وہ چڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ برداشت نہیں کر پاتے. تھوڑے دن تک وہ چلیں گے صوفی بن کے, اس کے بعد وہ فرض نماز سے بھی گئے. یہ مطلب ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ نیک بننا غلط بات ہے. تو جتنا نیک بنو اتنا اچھا ہے, لیکن افورڈ تو کرو اس کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو جن صاحب نے میرے پیچھے نماز چھوڑ دی ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. آپ نہ پڑھیں ہمارے پیچھے نماز, ہماری صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگلے کی بات کو جب دو مطلب نکلتے ہیں صحیح بھی اور غلط بھی, تو غلط مطلب کیوں لے رہے ہو بھائی؟ کوئی مولوی ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو نیک بننے سے روکے گا؟ اب جیسے میں اس خاتون کو کہہ رہا ہوں کہ رشتہ نہ توڑو بھائی. اب ایک لڑکی تھی فل باپردہ ڈاکٹر بن رہی تھی, وہ میڈیکل کالج میں فل باپردہ ہو کے جاتی تھی, ہاتھوں میں گلوز پہنتی تھی, فل برقع. میں جانتا تھا اس کو پرسنلی, بہت نیک ہے, ہماری اسی گلی میں رہتی تھی, میرے گھر والے جانتے تھے اس کو. وہ میڈیکل کالج میں 2 سال ہو گئے اس کو. ابھی کسی مولوی صاحب سے اس نے پوچھا, مولوی صاحب نے کہا کہ چھوڑ دو میڈیکل کالج کیونکہ ماحول بہت خراب ہوتا ہے. اور پھر واقعہ سنا ہے, وہ فنا کی لڑکی وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی اور ہاؤس جاب میں وغیرہ وغیرہ اتنے واقعہ سنائے. وہ لڑکی نے چھوڑ دی جاب, سوری جاب کہہ رہا ہوں, تعلیم چھوڑ دی. 2 سال ہو چکے تھے. اب بعض لوگ ایسی بات کرتے ہیں, تمہارا باپ پیسے دے گا جو 2 سال کی جو فیسیں بھری ہیں اس نے, اس کے باپ نے ہے بھائی. اس کے ابا میرے پاس آئے, میں نے کہا آپ اپنی بچی سے میری بات کراؤ. میں نے کہا آپ کو 2 سال میں کوئی مسئلہ ہوا آپ کے ساتھ؟ کہتی میں گلوز پہنتی ہوں ہاتھوں میں. اتنی نیک. میں نے کہا آپ جیسیوں کو تو جانا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی شوق پیدا ہو. آپ جیسی اگر کوئی اتنی مضبوط دیندار ہے جو 2 سال میں بھی اس ماحول سے متاثر نہیں ہوئی ہے اور ہاتھوں میں گلوز پہن کے جا رہی ہے اور اتنی اچھی ڈاکٹر بنی. وہ بعد میں جب میں نے اس کو بولا نا کہ آپ پڑھو, بہت زیادہ اچھے نمبر آئے اس کے. اور تو میں نے اس کے ابا کو کہا, میں نے کہا, وہ کہہ رہی نہیں علماء نے فتویٰ دیا ہے, وہ عین بڑا اچھا نکلتا ہے نا, جب انسان میں تقویٰ زیادہ ہوتا ہے تو ہا اور عین حلق سے نکالتا ہے وہ. میں نے کہا بھائی میں بھی مولانا ہوں, میں فتویٰ دے رہا ہوں, آپ پڑھ لو. آپ جیسے لوگوں کے جانے سے ماحول اچھا ہوگا, کیونکہ بگڑنا ہوتا 2 سال بہت ہوتے ہیں بگڑنے کے لیے. اور آپ کے باپ کا 2 سال جو خرچہ ہوا ہے وہ تمہارا باپ دے گا.
اس طرح میں نے بات نہیں کی تو میں آپ لوگ سے بات کر رہا ہوں, وہاں تو بڑی تمیز سے بات کی میں نے. وہ بھی تو ہے نا, باپ کہہ رہا ہے تم نے فتوا دے دیا, میرے کرنا تھا تو 2 سال پہلے کر لیتے یہ کام, میری جو 2 سال کی کم تھوڑی ہوتی ہے میڈیکل سائنس کی فیسیں. تو بعض لوگ ایسی بات کر دیتے ہیں سوسائٹی میں جو قابل عمل نہیں ہوتی, وہ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچیں. تو خیر میں نے اس کو بولا, میں نے کہا بھائی میں ذمہ داری لے رہا ہوں اور آپ دین پہ اور قائم رہو, بلکہ آپ جیسے لوگ جائیں گے تو ایک اچھا میسج جائے گا کہ پردے کے ساتھ بھی ڈاکٹر بنا جا سکتا ہے. اور میں نے کہا آپ زیادہ اچھا ڈاکٹر, الحمدللہ بن گئی, اس کی شادی بھی ہو گئی, میرا خیال ہے بچے بھی ہو گئے ہوں گے اس کے, اور وہ اچھی اس کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ یعنی ایک اچھی